بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لیجئے جناب، نون لیگ کا تو کباڑا ہو گیا ہے، کیونکہ 18 لوگ نون لیگ کے تحریک انصاف سے رابطے میں ہیں، اور آپ دیکھیے کہ خواجہ آصف جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ان کے لوگ رابطے میں ہیں، تحریک انصاف کے لوگ رابطے میں ہیں، یا آپ دیکھیے کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دونوں جگہ پر خیبر پختونخوا اور پنجاب میں عدم اعتماد لے آئیں گے، یہ سب ایسے ہوائی فائر ہیں۔ اور حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، فواد چودھری صاحب نے 11th آر پروگرام ہے وسیم بادامی صاحب کا، اس میں بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ 18 نون لیگ کے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں۔ اب ہمارے ذرائع بھی یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ 15 لوگوں نے رابطہ کیا، اور یہ رابطہ ہوا جب لانگ مارچ جی ٹی روڈ پر تھا، تحریک انصاف کا لانگ مارچ، اس وقت ان لوگوں نے رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا یہ ہے کہ اگر ہمیں ٹکٹ مل جائے تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، یہ استعفوں کے معاملے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، جس طرح سے آپ کہتے ہیں ہم ساتھ چلیں گے، بس ہمیں ٹکٹ کا کنفرم کر دیا جائے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہے کہ شاہ محمود قریشی اور فواد چودھری سے ان 15 لوگوں نے رابطہ کیا ہے۔ اب ان کو جواب یہ دیا گیا ہے کہ جی آگے چل کر اور ہم جو کمیٹی لیول پر یا سینئر لیڈرشپ کے لیول پر بات کر کے پھر ہی آپ کو جواب دے سکتے ہیں۔ یعنی 18 لوگ تو اس طرف آنے کو تیار ہیں، فواد چودھری کے بقول ہمارے ذرائع 15 لوگوں کا کنفرم کر رہے ہیں۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ حالات نون لیگ کے لیے کس طرف جا رہے ہیں۔ چاہے مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب بھاگے بھاگے لندن آئیں، لیکن اب بات ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ ایک اور خبر جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نون لیگ کے کچھ سینئر لوگ ہیں جن کو ٹاسک دے دیا گیا ہے، اور غالباً 3 ان کی تعداد ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، جو کہ رابطہ کر رہے ہیں تحریک انصاف سے، اور آنے والے چند دنوں میں یہ خبر آپ کے سامنے آ جائے گی، اور خود حکومتی شخصیات اس چیز کو کنفرم کریں گی۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، کنفرم حکومتی شخصیات کر دیں گی کہ ہاں جی ہم تحریک انصاف سے رابطہ کر رہے ہیں۔ آپ ان دھونس دھمکیوں پر نہ جائیے جو رانا ثناء اللہ دے رہے ہیں، آ کر بات کر رہے ہیں کہ جناب دیکھیں اتنے لوگ تھے لانگ مارچ میں، آئے نہیں، یہ نہیں، وہ نہیں ہوا، فلاں نہیں ہوا۔ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب مل بیٹھ کر بات کریں گے تو راستہ نکل آتا ہے، مل بیٹھ کر بات کریں گے تو راستہ نکل آتا ہے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو بیک ڈور رابطوں کے ذریعے پیغام پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ صرف اور صرف ہمیں چند دن دے دیں، چند دن ہمیں دے دیں، ہم کوئی بیچ کا راستہ نکالتے ہیں۔ 10 دسمبر کی بھی بات ہو رہی ہے کہ 10 دسمبر تک کا ٹائم دے دیں، دوسری صورت میں چند دن کہا جا رہا ہے، 3 سے 5 دن۔ میاں نواز شریف بھی اب میٹنگ کرنے والے ہیں اپنے سینئر لوگوں سے، پارلیمانی پارٹی سے کہا جا رہا ہے، لندن سے براہ راست وہ وہاں سے کوئی ویڈیو لنک کے ذریعے بات کریں گے کہ کیا کیا جائے، اس بربادی سے کس طرح نکلا جائے۔ تو اب جو وقت مانگا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ جی ہم مشاورت کر لیں اور اس کے بعد ہم قبل از وقت انتخابات کروا دیتے ہیں، اور مئی کا کہا جا رہا ہے، مئی کا۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ اب یہ تو میں نے آپ سے خبریں شیئر کی ہیں، کیا عمران خان صاحب مانتے ہیں مئی میں الیکشنز کا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیے کہ نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اب اداروں کی طرف سے بھی دیکھیے کہ بالکل ایک واضح طور پر تبدیلی کی ہوائیں نظر آ رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کو آپ دیکھ لیں، وہ الیکشن کی تیاریوں میں بھرپور طریقے سے لگا ہوا ہے، فنڈز اس نے مانگ لیے ہیں، وہ بھرپور طریقے سے اپنی تیاری دکھانا چاہ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہی الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں کہہ چکا، جب قاسم سوری صاحب کی رولنگ کے خلاف سارا معاملہ چل رہا تھا تو الیکشن کمیشن نے کہا جی اکتوبر سے پہلے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم الیکشن کروائیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اپریل میں یہ بات کہی گئی، اور مئی میں جب یہ امپورٹڈ حکومت آ گئی تو پھر الیکشن کمیشن نے کہا جی اب تو ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے، کیونکہ اس وقت یہ سوچا جا رہا تھا کہ شاید ہم جلدی جلدی معاملہ طے کر کے الیکشن میں چلے جائیں۔ تو بہرحال اب الیکشن کمیشن کے پاس بھی کوئی بہانہ نہیں ہے، وہ بھرپور تیاری میں ہے۔ نون لیگ میں اس وقت کئی طرح کی سوچیں چل رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی شاید یہ کہہ رہی ہے، خبریں اس طرح کی ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے قبل از وقت انتخابات کروا لیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سندھ میں کمفرٹیبل ہیں، وڈیرا راج وہاں پر ہے، پھر وہ کافی زیادہ فنڈنگ لے چکے ہیں، دونوں ہاتھوں سے کافی زیادہ پیسہ لے رہے ہیں، اب بھی 50-50 کروڑ روپیہ ایم این ایز میں دیگر لوگوں میں بانٹا جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے جی ہمارے پاس رقم نہیں ہے، لیکن رقم کس طرح سے اکٹھی کی جا رہی ہے؟ ابھی آپ دیکھیے کہ 12.5 سے بڑھا کر پیٹرول لیوی 25 کر دی گئی، ابھی پیٹرول کی قیمتیں انٹرنیشنلی کتنی گری ہیں، اور مریم صاحبہ کیا کہتی تھی، قسمیں اٹھا کر وعدہ کرتی تھیں کہ میں آپ کو خوشخبری سنا رہی ہوں، جلد سے میں کہتی تھی کہ شہباز شریف نے کہا کہ $1 بھی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں کم ہوئی تو فوری طور پر اس کا ریلیف دیا جائے گا۔ $1 کا مطلب کیا ہے؟ $1 کا مطلب ہے تقریباً $250 روپیہ، کم از کم $225-230 روپے، اور آپ دیکھیے کہ لگ بھگ جب سے یہ حکومت آئی ہے $50 انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں نیچے آ چکی ہیں، اور عمران خان کے دور میں
150 रुपए का पेट्रोल था लगभग, आप सोचिए जरा 150 का, अब $225 का दे रहे हैं। वहां $120 था और अब $70 पे भी ये $225 का दे रहे हैं। तो सोचिए कि उस वक्त से तो $50 कीमतें नीचे आ चुकी हैं। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं कि महंगी गाड़ियां भी इंपोर्ट कर रहे हैं, अपने लोगों में फंड्स भी दे रहे हैं। गरीब आदमी के लिए, आवाम के लिए कोई रिलीफ इनके पास नहीं है। अब चूंकि रिलीफ नहीं है इसलिए इनके लोग दो राय दे रहे हैं। एक ये कि जी अगले बजट से पहले हम निकल आए, क्योंकि अगला बजट भी मुश्किल होगा तो मई में हम इलेक्शंस की तरफ चले जाते हैं। यही इमरान खान को कहा जा रहा है, क्योंकि इनके लोग तो टूट रहे हैं, वो तो इमरान खान के पास जाने को तैयार हैं। मैंने आपको बता दिया है, खबर शेयर आपसे कर दी है। अब मसला यह है कि इमरान खान साहब नजरियाती लोगों को साथ मिलाना चाहते हैं। हो सकता है जहां उनके पास कोई इतने खास उम्मीदवार नहीं है, या बिल्कुल ही वो समझते हैं कि हमें इन लोगों को यहाँ शायद एडजस्ट करने की ज़रूरत है, तो फिर सोचा जा सकता है। वरना इमरान खान की इस वक्त पॉपुलैरिटी इतनी है कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है इन लोगों की। मगर बहरहाल वो आने को तैयार हैं किसी भी तरह से कि जनाब वो देख रहे हैं कि इनका तो मुस्तकबिल, ये PDM का तो तबाह हो बर्बाद है, तो हम तो अपना कुछ बचा सकें। तो लिहाजा अब ये करोड़ों अरबों रुपए की जो बोरियां लगनी थी, जो मवेशी मंडी लगनी थी, वो भी मुश्किल हो चुकी है। वरना अब तक ये लगा चुके होते। ये जो बैक चैनल पर राबते और मिन्नत समाजत हो रही है, हमसे बात करो, इसकी ज़रूरत नहीं थी। फिर एक तो ये भी वजह है कि अब इन्होंने सारे हरबे भी आजमा लिए, पहले वो भी नहीं गए। अच्छा, रकम डाल भी देंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो लोटे फारिग हो जाएंगे। पहले जो लोटे थे वो भी काम नहीं आए, कोई इनका टिकट लेने को तैयार नहीं है। ये सब चीज़ें भी साथ साथ चल रही हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि इनका हाल क्या हुआ है। इनका हाल इतना बुरा हुआ है, इतना बुरा हुआ है कि अब ये पैसे लगाकर सारा कुछ करके भी कुछ हाथ नहीं आ रहा। एक एक झूठ इनका पकड़ा जा रहा है। पहले कहते थे कि जी रूस से तेल लेकर हमने क्या करना है, इमरान खान तो ऐसी बात कर रहा है, हम तो उसको रिफाइन ही नहीं कर सकते। झूठ पकड़ा गया। अब खुद मुसद्दिक मलिक साहब जाकर वहां पर जलील होकर आ गए हैं। रूस ने साफ इनकार इनके मुंह पर मारा है कि हम सस्ता तेल आपको नहीं देंगे। 30 से 40% सस्ता तेल ये लेने गए थे, दीगर ममालिक ले रहे हैं। भारत कितना ले चुका और अब रूस ने जनाब इनको इनकार कर दिया है। कितनी शर्म की बात है। इसीलिए पहली मुलाकात में इस तरह की चीज़ें नहीं होती, पहले चीज़ें तय कर लेते हैं, फिर जाते ताकि ऐसी शर्मिंदगी से बचा जा सके। लेकिन डेस्परेट पोजीशन में थे, ये गए हैं और आगे से इनकार मिला है और कहा पहले गैस पाइपलाइन को तो कुछ कर लो, जिसका मुआहदा इमरान खान करके गए थे, वो इन्होंने रोका हुआ है। तो अब यह है, और जाएं आप अमेरिका बहादुर को खुश करने, वो एक मसला इनके लिए अलग आ गया, शर्मिंदगी अलग आ गई और ज़्यादा इन पर प्रेशर आ गया। एक और झूठ जो है वो बेनकाब हो गया। अब इदारों के हवाले से सुन लें। आर्मी चीफ ने आते ही बड़े पैमाने पर, सोचा नहीं जा रहा था कि इतनी जल्दी वो ये काम करेंगे, लेकिन उन्हें कर दिया है। अभी कुछ लोग जिनको चंद दिन ही हुए थे लगे हुए, उनको भी तकर्रुर तबादले बड़े पैमाने पर हुए हैं। साबिक DG ISPR बाबर इफ्तिखार साहब को कराची भेज दिया गया है, उनकी जगह नए DG ISPR आए हैं। इसी तरह से और भी बड़े पैमाने पर पिंडी में तकर्रुर तबादले हुए हैं। तो वो जो रजीम चेंज जब था उस दौर में जितने भी लोग थे, या जनरल बाजवा ने जो अपनी टीम बनाई हुई थी, उसमें तो सारी अकाट बिछाड़ हो गई है। लिहाजा अब इनके लिए तो और ज़्यादा मसाइल खड़े हो गए हैं कि अब क्या होगा। इसीलिए थरथली मची हुई है, बिजलियाँ इन पर गिर गई हैं और अब ये मुज़ाकरात के लिए तैयार हो गए हैं। इनको भी पता है हमारे लोग छोड़कर जाने को तैयार हैं। वो बता रहे हैं कि मई में इलेक्शन करवा दें, क्योंकि बजट अगर हम मुश्किल देते हैं तो जितनी हमें मार पड़नी है इससे कहीं ज़्यादा मार पड़ेगी। हम जितना वक्त 8 महीने हमने गुजारे हैं तो हमारा वोट बैंक गिरता चला गया और वक्त हमें और ज़्यादा गिराएगा। और वैसे भी इमरान खान अगर तहलील कर देगा असम्बलियाँ, जो कि वो पीछे हटने को तैयार नहीं है अभी तक। टाइमिंग की बात ज़रूर हो रही है। परवेज़ इलाही जो हैं वो कहते हैं कि जी मुझे 1 महीना दे दें, मैं बिल्कुल नून लीग की सियासत मज़ीद तबाह कर दूंगा। बहुत से और प्रोजेक्ट्स हमने लेकर आने हैं इस वक्त में। तो इमरान खान साहब फैसला कर चुके हैं तहलील करने का। तो अब वो जब तहलील करेंगे तो फिर इनके लिए तो वैसी हुकूमत में रहना नामुमकिन सा हो जाएगा। तो इसलिए कहते हैं उससे पहले ही निकल जाएं, चलो हमारी जो बुरी हालत होनी है वो थोड़ी कम हो जाएगी, वरना तो और ज़्यादा हमारे साथ बुरा हाल होगा। अब ये वक्त, दूसरी सोच जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये है कि थोड़ा सा वक्त और निकाल लिया जाए, किसी तरह और वक्त निकाल लिया जाए। थोड़ा सा इमरान खान से वक्त ले लो, या मई तक जो जाना है वो क्यों जाना है, या उससे आगे थोड़ा सा जो कोशिश है, कहीं राणा सनाउल्लाह कह रहे हैं जी 6 महीने और ले लें, जिसका कोई चांस नहीं है, कोई आइनी तौर पर नहीं कर सकते, आगे ले जाने वाला मामला। जरदारी साहब नहीं मानते। वो इसलिए चाह रहे हैं कि मियाँ जावेद लतीफ़ ने बयान दिया है कि इमरान खान का एहतसाब हो, यानी इमरान खान साहब को किसी तरह से सियासत से अलग किया जाए। हमने इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला तक देख लिया है, दहशतगर्दी के मुकदमे से लेकर हर तरह का मुकदमा जो पॉलिटिकली हो सकता था, दर्जनों मुकदमात उन पर हुए हैं, हर तरह का मुकदमा देख लिया। अब ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह इमरान खान को माइनस किया जाए सियासत से, कोई नाअहली कुछ कर लिया जाए। तो अब मसला क्या है, जिनसे इनको उम्मीदें थीं वो लोग अब अवेलेबल नहीं हैं। आप इलेक्शन कमीशन को देख लीजिए, वो जितना इनका साथ दे सकता था दे चुका, लेकिन अब ताकतवर हलकों में तब्दीलियां आ चुकी हैं। वहां से ही कुछ हुआ तो हुआ, इनको आखिरी उम्मीद वहां पर है कि वहां से कुछ हो जाए।
وہاں سے کوئی ہمیں سپورٹ مل جائے، جو ابھی تک اشارے نہیں مل رہے، وہاں سے ہوگا تو عمران خان صاحب کی اس طرح کی کوئی نااہلی ہو سکتی ہے۔ اور اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ نااہلی بھی اگر ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوگا، اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا۔ ان کا تو خیال تھا عمران خان سے جیسے ہی ہم چھینیں گے اقتدار تو اس کی پارٹی ٹوٹ جائے گی، وہ پارٹی بھی اور مضبوط ہو گئی اور سب پر آ کر حاوی بھی ہو گئی۔ تو لہٰذا نااہلی کے بعد بھی نہیں پتا کہ کیا ہوگا، اس کے بعد عمران خان سب 2/3 اکثریت سے آ جاتے ہیں تو وہ لیجسلیشن کر سکتے ہیں، دوبارہ واپس آ سکتے ہیں، دوبارہ الیکشن لڑ سکتے ہیں، تو ان کی پارٹی تو یہاں پر ہوگی۔ تو بہرحال وہ بھی مطلب مقتدر حلقوں کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ تو میاں جعفر لطیف صاحب اور ان کا کیمپ یا نواز شریف کیمپ یہ سمجھتا ہے کہ ایک دفعہ ہمیں یہ چانس تو دے دیں، کچھ وقت لے لو عمران خان سے اور اتنی دیر میں اس پر ایک اور حملہ کر دو کچھ اس قسم کا کہیں سے ہم، کیونکہ ان کے پاس پیسہ دولت کے تو انبار ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، لوگ بھی ان کے ایک مختلف جگہوں پر بیٹھے ہیں، تو ایک چانس اور ایک کوشش اور کر لیں، پہلے جتنی کوششیں کی ہیں کسی طرح سے اور کچھ کام کر لیا جائے۔ اچھا، اسی دوران آپ دیکھیے جو کوششیں ہیں ان میں ایک کوشش میں آپ کو اور بتا دوں، 2 ارب روپیہ میڈیا مہم کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ 2 ارب روپیہ، جہاں پر یہ کہتے ہیں زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس 2 ارب روپیہ ہے میڈیا میں تقسیم کرنے کے لیے، اپنی اشتہاری مہم عمران خان کو بدنام کرنے کے لیے 2 ارب روپیہ تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں، جو کہ یعنی آن ریکارڈ سرکاری سطح پر ہوگا۔ اس کے علاوہ کتنا پیسہ لگانے کو تیار ہیں وہ الگ بات ہے۔ تو اس طرح کے کاموں کے لیے مہلت مانگ رہے ہیں۔ پھر انصار عباسی صاحب نے کالم لکھ دیا ہے جی، حالات واقعی اچھے نہیں تھے، 1 دسمبر کو انہوں نے چھاپا ہے اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب ہٹانے کے بعد سارا رجیم چینج کا معاملہ ہوا تو اس پر انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ جی ایکسٹینشن کے لیے بھی بات ہو رہی تھی اور یہ بھی کہا جا رہا تھا نواز شریف کو کہ 2/3 اکثریت آپ کو دلا دیں گے، کچھ ٹائم یعنی آپ گزار لیں اور نگران سیٹ اپ لمبا ہو جائے، آپ ابھی استعفے دے دیں، اس طرح کی بات، یعنی اس وقت بھی ڈیلنگ ہو رہی تھی، آفرز چل رہی تھیں۔ تو اب بھی یہ شاید امید کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے کچھ بات آ جائے بیچ میں، تو 2/3 اکثریت اور اس طرح کا لالی پاپ، ان کو بھی پتا ہے کچھ نہیں ملنا، لیکن بہرحال اب بھی ان کی کوششیں ہیں، کچھ ڈیلی وننگ کوششیں ہیں، بات بن نہیں رہی، اور یہی احساس، یہی چیزیں ان کے لوگوں کو مجبور کر رہی ہیں۔ 18 لوگ جو فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ان سے تحریک انصاف سے رابطہ کریں، ان کے اپنے لوگ، تو آنے والے دنوں میں بہت سے ایسے لوگ ہوں گے، راجہ ریاض جیسے لوگ جو شاید الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں، جو الیکشن ہی نہ لڑ سکیں، ٹکٹ بھی وہ نہیں چاہیں گے، نور عالم جیسے لوگ، علیم خان جیسے لوگ، اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو الیکشن لڑنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے اور ان کے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے۔ اسی طرح سے نظر آ رہا ہے کہ سابق گورنر چودھری سرور صاحب وہ بھی اس لسٹ میں ہیں۔ تو بہت سے لوگ، نذیر چوہان جیسے لوگ، پتہ نہیں وہ کیا کریں گے، ٹکٹ ملے گا، لینا بھی چاہیں گے، نہیں لینا چاہیں گے، اس کے بغیر لڑنا چاہیں گے، تو ان کا مستقبل پہلے ہی مخدوش ہے۔ تو اس وقت آپ دیکھیے کہ پچھلے 8 مہینے میں اتنی تباہی ہو گئی ہے کہ اب ان کا ٹکٹ لینے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اور ابھی ایسا بھی ہوا ہے کہ اسلام آباد میں الیکشنز ہوئے ہیں، وہاں پر لوکل الیکشنز میں یہ حال ہوا ہے کہ کسی نے ان کی ٹکٹ ہی نہیں لی، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی کوئی آدمی ان کو امیدوار ہی نہیں ملا لوکل الیکشنز میں۔ آپ سوچئے یہ حال ہو گیا ہے، اتنی تباہی ہو چکی ہے کہ اب ان کا تو کوئی ٹکٹ لینے کو تیار نہیں ہے، ٹکے ٹوکری ہو گئے ہیں، ٹکے ہو گئے ہیں، اب ان کے بس میں نہیں رہا کہ کریں تو کریں کیا، سوائے اس کے کہ کچھ ٹائم بائے کریں اور اس دوران میں عمران خان پر کوئی اور واردات، کوئی اور حملہ، کوئی اور اٹیک، کوئی اور جال بنا جائے کہ شاید عمران خان کو ہم مائنس کر سکیں، بس صرف اس لیے وقت چاہ رہے ہیں، باقی گیم ان کی ہاتھ سے مکمل طور پر نکل چکی ہے۔ اللہ حافظ۔